بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ شیر اہل حدیث، فخر اہل حدیث اور سرمایہ اہل حدیث حضرت مولانا محمد یوسف پسروری حافظہ اللہ تعالی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ بغیر کسی تمہید اور بغیر کسی لمبے چوڑے القاب کے میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنی مخصوص آواز میں عوام الناس کو مسحور کن آواز میں عوام الناس کو محظوظ فرمائیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایمان اس طرح لے آؤ جس طرح نبی دے صحابہ نے آندہ۔ فَإِنْ اهْتَدَوْا، بس تسی ہدایت پا جاؤ گے۔ سامعین محترم، مختصر اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ دا ایمان اللہ نو اینا پسند آیا کہ رب نے نبی دے صحابہ دے ایمان نو امت واسطے معیار بنا دیتا۔ شیعہ دی ایک بہت بڑی کتاب رجال کشی دے اندر موجود ہے کہ نبی دے فوت ہون تو بعد تمام صحابہ معاذ اللہ استغفر اللہ مرتد ہو گئے اور 4 مسلمان رہے۔ میں یہ بات تو صحابات دے سامنے کرنا چاہنا، نبی دے صحابہ دے ایمان دی گواہی رب دے قرآن نے دیتی ہے، محمد دی سچی زبان نے دیتی ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ تے نبی دے صحابہ نو مومنین آکھیا ہے، جگہ جگہ تے آمنو کیا ہے۔ ایمان اور ایمان والے صحیح معنی چو لوگ نے جنہ چ 3 خوبیاں موجود نے۔ ایمان 3 چیزاں دے مرکے دا نام ہے۔ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح۔ اگر اقرار باللسان ہے، تصدیق بالقلب کو نہیں، بندہ منافق ہے۔ اگر اقرار باللسان بھی ہے، تصدیق بالقلب بھی ہے، عمل بالجوارح نہیں، بندہ فاسق اور فاجر ہے۔ اگر اقرار باللسان بھی نہیں، تصدیق بالقلب بھی نہیں، عمل بالجوارح بھی نہیں، بندہ کافر ہے۔ یہ 3 چیزاں اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح، یہ 3 چیزاں نبی دے صحابہ چ موجود سن۔ نبی دے صحابہ پکے مومن سن۔ گل دی سمجھ آ رہی؟ ہاں، تصدیق بالقلب عبداللہ بن ابی چ نہیں سی، قرآن نے انہوں منافق آکھیا ہے۔ لیکن دنیا دی کسے کتاب دے اندر معاذ اللہ استغفر اللہ ابو بکر و عمر نو قرآن نے کتے منافق نہیں کیا۔ میں ایک بات کر رہے، اونا دے ایمان دی گواہی رب نے عرش بری تو دیتی ہے۔ تو کی کیا ہے؟
فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ نبی دے صحابہ ایمان لے آن والے، ہجرتاں کرن والے، پیغمبر دے صحابہ اللہ دے راہ دے اندر خرچ کرن والے، مال تے جان نہ جہاد کرن والے، اولئک اعظم درجہ، اونا دے اللہ دے ہاں بڑے درجے نے، اور اوہی لوگ نے جنہاں نو تسی جنت دی بشارت دے دیو، میری رضامندی دی بشارت دے دیو، اللہ دے ہاں انہاں دا اجر بڑا ہے۔ ایک اور قرآن دا مقام سن لو، یہ تھے کیا اولئک هم الفائزون، پہلے پارج کیا اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اولئک علی ھدی من ربہم، نبی دے صحابہ ہدایت نے، واولئک ھم المفلحون، نبی دے صحابہ فلاح پان والے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اولئک من الصالحین، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصدیقون، اولئک هم الصادقون، اولئک من الصالحین، اولئک یرحمهم اللہ، اولئک حزب اللہ، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اولئک هم المتقون۔ یہ ساریاں ڈگریاں کنہ واسطے نے؟ وہ بولو تے صحیح نا، تو کہنا بدل گئے قرآن اندہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ۔ تو کہنا بدل گئے وعد اللہ المومنین والمؤمنات جنات تجری من تحتی الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر۔ اللہ اکبر ولذکر اللہ اکبر ذالک ھو الفوز العظیم۔ تو کہنا بدل گئے قرآن کہنا قد افلح المومنون
الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. تو کہنا بدل گئے. قرآن کہندہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. جنہ دے ایمان دی گواہی قرآن دے رحمان دے. تو کہنا بدل گئے. جڑے نبی دے سینے نہ بھی لگ گئے پسینے نہ بھی لگ گئے. زمزم دا پانی پیتا جے کہ نہیں؟ اللہ تھانو پیائے پھر. مکے چ جانے اتھے کہ زمزم دا چشمہ ہے وہ کتھوں نکلیا ہے؟ اسماعیل دیاں ایڑیاں چو نہیں، رب دے کہن تے جبریل نے پر مارے ہے. اما حاجرہ مروہ تے کھڑیاں نے، حضرت اسماعیل نے دوویں لتا چکیاں نے رون ڈائے نظاروں کی تار پیاس دی وجہ تو جبریل نے پر ماریا زمین چو چشمہ پانی دا پھٹیا. اما حاجرہ نے ویکھیا جیڑیاں بے قراری دیاں 7 چکر کٹ چکیاں سن. رب نے کیا تو بچے واسطے کٹے نے، میں قیامت تک حج تے عمرے دا حصہ ہی بنا دیتا ہے. پاوے کوئی صدر وزیر امیر آئے گا تیرے وانگو پھیریاں پائے گا تے او دا حج عمرہ قبول کراں گا. اما حاجرہ دوڑیاں آئیاں دوالے وٹے رکھن لگ پئیاں پتھر تے نال کیاں دیاں نے زم زم زم. رب نے کیا ہے قیامت تک ہن زمزم ہی رہے گا. یہ دا نا ہی زمزم ہے. سبحان اللہ. اور ایسا زمزم کیا ہے سن 2009 میں حج کرن گیا نا، اوتھے منو ساتھیاں نے دسیا جی اتھوں انہوں نے پیپ لین پائی مدینے تک، لوہے دی پیپ لین ہائی لیول دیاں موٹرہ لائیاں کہ اتھوں پانی ایسا مدینے پہنچانا ہے. ہائی لیول موٹرہ چلائیاں گئیاں، موٹرہ حرم دی حدود چو زمزم دے پانی نو باہر ہی نہیں کر سکیاں. حرم دی حدود چو زمزم باہر ہی نہیں نکلیا. ہون وڈے وڈے کنٹینر دے ذریعے پہنچایا جانا. ایسا زمزم کہ حرم چو باہر نہیں نکلیا. اور زمزم دا پانی پینے شیعہ بھی پیندہ ہے، بریلوی بھی پیندہ ہے، دیوبندی بھی پیندہ ہے، اہل حدیث بھی پیندہ ہے. اتھو پانی گیلن پا کے ادھر پاکستان چ بھی لے ہونے ہیں. شیعہ لے ہوندہ ہے، بریلوی دیوبندی سارے ہی لے ہوندے. لیکن عام مانگے منڈی دا پانی گیلن پا کے رکھ دیو 2 مہینے تو بعد وہ دے اندر سبز رنگ دا جالا پیدا ہو جائے گا، وہ دا ذائقہ بدل جائے گا. لیکن زمزم دا پانی 3 4 سال پیا رہندا ہے. جدو پیو دا ذائقہ نہیں بدلدا، وہ دا مزہ نہیں بدلدا، رنگ نہیں بدلدا. اور کیوں نہیں بدلدا؟ جس پانی نو اڈی نبی اسماعیل تی لگے او دا رنگ نہ بدلے، ذائقہ نہ بدلے، مزہ نہ بدلے. جس صحابی نو نبی دا سینہ لگے، پسینہ لگے، او کیویں بدل سکدا ہے؟ علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا، ود کس توریوں پسینہ میرے پیر دا.
جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا مدنی دے لپا تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا پلی ہوئی قوم نو او سدھے رائے پا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے او جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے جیڑے 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 آقا دے او یار بن گئے او جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے جنو جنو آقا سونا سینے نال لا گیا کوئی وکھاؤ تے صحیح کوئی اوویں دے یار لے آؤ تے صحیح قرآن نے اعلان کیتا ہے والسابقون الاولون اولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کتنے طبقے ہو گئے والسابقون ایک اگے مہاجرین انصار تین طبقے نے صحابیاں دے تے چوتھا طبقہ کہڑا والذین اتبعوہم جنہاں انہاں تنہاں دی پیروی کی تھی کنہاں دی ہو بولو اگے ہن چون دا ذکر کرن تو بعد رب نے کیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا میں اینا تے راضی اے میرے تے راضی جنت چ جانا ہے نا انشاءاللہ جنتیاں نو رب نے پوچھنا کہ چیز دی لوڑ ہے جے تے آہاں کہنا کو نہیں لوڑا مک گئیاں گمان کرنے ٹہنی سامنے آ گئی کوئی لوڑ تھوڑ رہی کو نہیں اللہ نے دو چیزاں ایسیاں نے جڑیاں اس تو قبل میں کہے نبی نو بھی نہیں دیتیاں وہ کیڑیاں نے پہلی گل ہے اج تھانوں اپنا دیدار کروانا ہے جیڑا دیدار معراج تے آقا بھی جا کے نہیں کر سکے لوکی آندے نے نبی نے رب نو جفا پا لیا ایڈا جھوٹ ہے جویں بلی نو آکھو اٹھے کتاب التوحید صحیح البخاری حضرت اماں جی عائشہ فرماندیاں نے جنہیں کیا نبی نے اللہ نو ویکھیا ہے وما تدرکہ الابصار کوئی آنکھ بھی رب نو نہیں ویکھ سکتی جنہیں کیا نبی نے اللہ نو ویکھیا انہیں بھی جھوٹ بولے ہے جنہیں کیا نبی نو علم غیب ہے انہیں بھی جھوٹ بولے ہے چلو میں اپنی گل نہیں چلو ماں عائشہ دی تے مان لو حضرت عبداللہ بن عباس حضرت ابو ہریرہ پوچھن لگے اللہ رسول معراج دی رات تو اللہ نو ویکھیا ہے فرمایا وہ نور ہے میں نہیں ویکھ سکدا میں کس طرح ویکھنا سی بہرحال اللہ آؤن گے نور دے پردے چکن گے جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چن ویکھی دے تے دوجی گل کیڑی ہے آخری نعمت جنتیو اج میں راضی ہو گیا میں کدی ناراض ہی نہیں ہوواں گا یہی ہے نا آخری نعمت جنتیاں نو رب کہن دے نے میں تھوڑے تے راضی ہو گیا کدی ناراض اور جنتیاں دی آخری نعمت رب دی رضا ہے جدوں نبی دے یاراں دی واری آئی تے نبی دے یاراں دے تابعہ داراں دی واری آئی اللہ دنیا چاندے نے ابو بکر میں تھوڑے تے راضی ہاں عمر میں تیرے تے راضی ہاں عثمان میں تیرے تے راضی ہاں طلحہ زبیر سعد سعید بدر احد خندق خیبر والے ہو تھوڑے تے راضی ہاں پتہ اے چلدا ہے جتھے جنتیاں دی نعمت دی انتہا ہوندی ہے اوتھوں صحابہ دی عظمت دی ابتدا ہوندی ہے اس واسطے نبی دے صحابہ دی عظمت مسلمہ لیکن قرآن نے کیا جنہیں نہ چواں دی تابعہ دا اور میرے نبی دے صحابہ آقا نے فرمایا ترمذی دی روایت
میری امت دے 73 فرقے بنی اسرائیل دے، تو بولو کنے 72 فرقے، کلہم فی النار، سارے جہنمی، الا ملتا واحدہ، ایک کوئی جنتی۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ، سونیا او کیڑا جڑا ایک جنتی ہے، ایک کوئی جنتی جڑا او کون ہے؟ آقا فرماندے نے ما انا علیہ و اصحابی، کیا ہو جی علماء اکرام ٹھیک؟ ما انا علیہ و اصحابی، جدے تے میں تے میرے دوجی روایت کی ہوندے ما انا علیہ الیوم و اصحابی، جدے تے میں تے میرے صحابہ، جدے تے میں تے میرے صحابہ۔ فرمایا او ایک کوئی ناجی ہے۔ کتاب شرف اصحاب الحدیث خطیب بغدادی دی حوالہ نوٹ کر، نبی دے صحابی حضرت عبداللہ بن بشر نو خواب آؤندہ ہے، ویندے نے رئیتو فی المنامی رئیتو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی دے صحابی نو اللہ دے صحابی نے خواب چ اللہ دے رسول نو ویکھیا۔ ہن نیک بندے دا خواب نبوت دا 46واں حصہ ہے، تے آقا دی حدیث ہے جنہیں منو خواب چ ویکھیا انہیں منو ہی ویکھیا، شیطان میری شکل نہیں بن سکتا۔ پوچھیا نبی دے صحابی عبداللہ بن بشر نے، اللہ دے رسول او ناجی فرقہ کیڑا ہے؟ 73 چو خدا دی قسم کھا کے کہیں نہ سنو دھیان نہ، ناجی فرقہ۔ تے آقا فرماندے نے یا اصحاب الحدیث، کون نے؟ اہل حدیث۔ اور ناجی فرقہ کیڑا ہے؟ صحابی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کون نے؟ اہل حدیث نے۔ اگے چلا جگان دے پیر فرماندے نے جا اصحاب الحدیث یوم القیامہ، قیامت دا دن ہوئے گا، اہل حدیث ہون گے، انہاں دے ہتھاں چ دعاتاں ہون گیاں تے قلم ہون گے جدے نا نبی پاک دیاں حدیثاں تے آقا تے درود لکھ دے رہے۔ اللہ مخاطب ہو کے کہن گے انتم اصحاب الحدیث، او تسی اہل حدیث ہو۔ اے کہن گے ہاں لی اسی اہل حدیث۔ آواز آئے گی التالکو الی الجنہ، حدیث نمبر 2 سن لو۔ آقا فرماندے نے قیامت نو اہل حدیث ہون گے، اور تھوڑے نا خوش قسمت کیڑا جنہوں رب خود کلام کرن دے ڈائریکٹ۔ اللہ پوچھن گے تسی اہل حدیث ہو؟ جی اہل حدیث ہاں۔ فرمایا تسلون علی النبی، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ تسلون علی النبی، تسی میرے نبی تے درود پڑھتے رہے ہو، ادخل الجنہ۔ حدیث نمبر 3، قیامت نو اہل حدیث ہون گے، اللہ جبریل نو کہن گے اگے تے میں پوچھ دا رہا ہن تو پوچھ کون نے؟ اللہ مزے لے رہے نے۔ فرمایا جبریل تو پوچھ کون نے؟ جبریل پوچھن گے تسی کون ہو؟ اے کہن گے انا اہل الحدیث، اسی تے اہل حدیث ہاں۔ اللہ جی تے اہل حدیث نے۔ فرمایا جبریل انہاں نو کہتے ادخل الجنہ۔ یہ آندہ اہل حدیث کل پیدا ہوئے، میں دائی تے وخا جن نے سانو جمعے ہیں۔
میں کیا جدوں دا بریلی شہر ہے ادوں دے بریلوی، جدوں دے دیوبند شہر ہے ادوں دے دیوبندی. للکار ہے للکار ہے شیر بھی للکار ہے للکار ہے للکار ہے شیر بھی للکار ہے. بریلی انڈیا چ شہر ہے سارے نو پتہ ہے، دیوبند بھی انڈیا چ شہر ہے. دیوبند دی طرف نسبت ہو دیوبندی. ہجے تک اس دیوبند شہر چ رہن والے سکھ بھی نے، عیسائی بھی نے، ہندو بھی نے، وہ بھی دیوبندی. کیونکہ پسرور چ رہن والا پسروری، قصور چ رہن والا قصوری، سیالکوٹ چ رہن والا سیالکوٹی، لاہور چ رہن والا دیوبند چ رہن والا دیوبندی، بریلی چ رہن والا بریلوی. پاویں وہ سکھ ہوئے، پاویں عیسائی ہوئے، پاویں ہندو ہوئے. اور گل دی سمجھ آؤں نہیں. لیکن اہل حدیث، حدیث والے، اہل الانجیل دا لفظ قرآن چ موجود ہے، اہل التورات دا لفظ بھی قرآن چ موجود ہے. حدیث قرآن بھی حدیث، نبی دی زبان چو نکلن والی بات بھی. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اللہ نزل احسن الحدیث. اور قرآن بھی حدیث، نبی دی زبان چو نکلن والی بات بھی حدیث، تے قرآن حدیث نو منن والے اہل حدیث، اہل حدیث. اور ترمذی چ شیخ امام ترمذی نے 90 مرتبہ لفظ اہل حدیث آندا ہے. 90 مرتبہ. کنی دفعہ؟ 90 مرتبہ لفظ اہل حدیث. اور امام ابو داود رحمت اللہ علیہ حدیثاں کٹھیاں کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ دیاں، تے ابو ہریرہ رات نو خواب چ مل پے. کہن لگے ابو ہریرہ نو کہندے نے حضرت امام ابو داود، ابو ہریرہ میں تیرے نال پیار کرنا. تے حضرت ابو ہریرہ آندے نے پیار کیوں نہیں کرنا؟ انا اول اہل الحدیث، اور میں دنیا دا پہلا اہل حدیث ہوں. تو آنا وہابی کل پیدا ہوئے؟ کوئی نبی دا صحابی حنفی، مالکی، شافی، حنبلی، بریلوی، دیوبندی، شیعہ ہے نہیں. کسے امام دا مقلد وکھا دیو، ایک صحابی کسے دا مقلد وکھا دیو. حضرت امام ابو حنیفہ کنی ہجری چ پیدا ہوئے؟ 80 ہجری چ. نبی دے آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ کدو فوت ہوئے؟ 110 ہجری چ. کنی چ؟ او یاد کر لو وہابیو، یاد کر لو. 110 ہجری چ. امام ابو حنیفہ دی عمر کنی؟ 30 سال. جدو نبی دا آخری صحابی فوت ہویا امام ابو حنیفہ دی عمر کنی؟ 30 سال. دنیا دا کوئی حنفی امام ابو حنیفہ دی ملاقات نبی دے آخری صحابی نہ ثابت کر دے. یوسف پسروری اپنے باپ دا نہیں، اس مولوی نو 10 لاکھ روپیہ اپنی جیب چو انعام نہ دے. صرف ایک ملاقات کہ امام ابو حنیفہ دے نال نبی دے صحابی دی ایک ملاقات. تقلید نہیں میں کہہ رہا، صرف ملاقات. ایک ملاقات ثابت کر دو. اور 1,44,000 صحابہ چو ایک صحابی مقلد پیش کر دے، میں 1 لاکھ روپیہ انعام دیاں گا. آؤ کراچی تو لگ کے پشاور دیاں دیواراں تک بڑے بڑے وڈے اسٹیجاں تھے. میں بات کہہ چکا جے ماں نے سپوت نہیں جمیا جڑا اہل حدیث دے نظر اکھ پا کے گل کرے. کوئی صحابی مقلد نہیں، کوئی صحابی کسے صحابی نے کسے امام دی تقلید کی تھی نہیں. اور کوئی یہ کہے کہ نبی دے صحابہ نبی دی اطاعت کر دے سنے بھی تقلید ہے. جاؤ اپنے مولوی اشرف علی تھانوی دا ملفوظات اٹھاؤ، انہیں اپنی کتاب چ لکھیا ہے کہ نبی دی اطاعت اور اتباع تقلید نہیں کیا جا سکتا.
جاؤ اپنے امامہ دیا کتاباں پڑھو اور لوگاں نو یہ کہنا کہ تقلید اسلام دا حصہ ہے. اگر ایڈا اسلام دا حصہ سی نبی دا آخری صحابی نبی دی وفات تو بعد 99 سال زندہ رہا. انہیں 99 سالہ اسلام دے حصے نو اپنایا کیوں نہیں؟ اگر ایڈا چو حصہ ہے 99 سال ایک صدی ایک صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ 99 سال زندہ رہے اور نبی دا خادم حضرت انس نبی دی وفات تو بعد 80 سال زندہ رہے. اپنایا کیوں نہیں؟ کسے صحابی نے کسے دی تقلید کی تھی؟ اور بولو تے صحیح. کیوں؟ نبی دی ذات آخری ذات ہے, نبی دی بات آخری بات ہے. خالص چھڑ کے نخالص دے مگر پھرنا ہے ایک کم بے شعوریاں دے. دیوبندی کہیں دے امام ابو حنیفہ نے صحابہ کو علم حاصل کیتا یہ ایڈا جھوٹ ہے جو بلی نو آنکھو اوٹ ہے. توجہ میں جڑی بات کر رہا توجہ ادھر میرے وال. خالص چھڑ کے نخالص دے مگر پھرنا ہے ایک کام نہیں بے شعوریاں دے. سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے. کوئی کھائے چھان پورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے. کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں پوریاں دے. سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے. اسی طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے. اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل انہوں ودان کٹان دی لوڑ کی ہے. ساڑھے کول قرآن حدیث چو ہے ہدایہ لے آن دی لوڑ کی ہے. فتوے جے کنز کدوری چو ویکھنے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے. جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو انہوں دہی جمان دی لوڑ کی ہے. جدو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر غیران وال جان دی لوڑ کی ہے. جڑے آپ مانگت انہاں کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے. کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہوتے دارے اندر کنڈے گیران دے کھڑکان دی لوڑ کی ہے. اگے چلا حاضر ناظر حضور جہانے تھے پھر اچھی ٹاران لان دی لوڑ کی ہے. نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے. حاضر ناظر حضور جہان مانگے منڈی اندر پیر ہور پڑن پڑان دی لوڑ کی ہے. مردہ قبر چو نہیں بار ویندہ اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کی ہے. مردیاں تے اچھاڑے پا کے یارو وابیاں کو لو لوان دی عملہ بغیر قبر چ لو کوئی نہیں اتے دیوے جلان دی لوڑ کی ہے. قبر جنت دوزخ دا گڑا ہوندہ ہے فرمان پلان دی لوڑ کی ہے. دوزخ پیانو کسے نہیں کھان دینا انہوں پچھو کلان دی لوڑ کی ہے. جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھو مگان دی لوڑ کی ہے. جس جنت وچ کھانا جائے پچھو اس جنت وچ جان دی سونا لباس سلوار قمیض ساڈا میں پینٹا پشٹا پان دی لوڑ کی ہے. عقل مند نہیں کچھ خرید کر دے سچیاں گہنیاں تو جدوں کول سراج منیر ہووے نہیں روشنی منگی دی ٹٹینیاں تو. نالے نبی پاک نو کہنا حاضر نے ناظر نے تے زندہ بھی نے تے نالے سپیکر کھول کے دن رات لگا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے وہ کول نہیں تے لبنا کتھوں. بولو تے صحیح نا. نالے آنے حاضر نے نالے آنے ناظر نے نالے آنے زندہ نے فوت بھی نہیں ہوئے. تے دوسرے پاسے پیر دا لڑ پھڑے آئی دوسرے دا کدی کہے پیر دی بیعت کرنا ہے. ایک بی بی دا خسم کار ہوئے تو لوکاں دے کوٹھے ٹپ دی پھرے. بولو دے صحیح نا. انہوں کوئی عزت والی آندہ ہے بندہ اندر بیٹھا دے کوٹھے ٹپ ٹپ دوسرے دے بستریاں جی جان رہی ہے. انہوں کوئی عزت والی آندہ ہے. اور بی بی دا خامد باہر ہوئے مولوی آکے تیرا بندہ باہر ہے تیرا تجھے نہ نکاح نہ پڑھا دیئے. انہیں مولوی نو مار مار کے نا لتر بی بی نے زرداری بنا چھڑنا. جیڑیاں یعنی نا خاندانی عقل مند
بندہ باہر بھی ہوئے تو بوئے باہر نہیں ویندیاں تو جیڑیاں چولا ہوندیاں نے بندے اندر بیٹھے ہون تے کوٹھے ٹپڑوں نہیں مردیاں نبی نو کول بٹھا کے کوٹھے غیران دے نہیں ٹپی دے تے نبی نو کول من کے زندہ من کے لڑ غیران دا پھڑیا تے میں نبی نو حاضر ناظر بھی نہیں منیا زندہ بھی نہیں منیا کسے دجے وال ویکھیا بھی نہیں ساڈی وفا ویکھو شاید اسی آنے خدا سے سب کچھ مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد تو نبی نو کول بٹھایا لڑ غیران دا پھڑیا فتوے میرے تلائے اپنی جفا میری وفا کہ تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا سن لو عشق بدل جانتا ہے محبت بدلتی نہیں یوسف نو زلیخا نو یوسف نہ عشق سی سامنے دروازے تے عزیز مصر ویکھیا عشق بدل گیا ہے تے حبشے دے کالے بلال نو نبی نہ محبت سی تپ دے کولیا تے بھی نہیں بدلی بولو تے صحیح نا یہ محبت ہے ابو بکر نے کیا بلال نبی پاک نے فرمایا کہ آہ دولی کہہ لیا کر محبت بولی جا کے سنا دئی پہلو اچھی کہن دی عادت نہیں سی پانی محبت ایک ایسا پکیزہ لفظ ہے کہ بھائی بہن نہ محبت کرے تو غیرت بن جاندی ہے باپ بیٹے نہ پیار کرے باپ بیٹے نہ شفقت بن جاندی ہے بیٹا باپ نہ پیار کرے احترام بن جاندی ہے اور لوگوں استاد شاگرد نہ پیار کرے شفقت شاگرد استاد نہ محبت کرے احترام امتی اپنے نبی نہ پیار اور محبت کرے تو ایمان بن جاندی ہے قرآن دے پورے تیاں پارے چ لفظ عشق وکھاؤ نا کوئی دنیا دا مولوی قرآن دے تیاں پارے چ لفظ عشق کر دے وَأَلْقَيْتُ مُحَبَّتُ مِنِّي دا لفظ آیا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ آیا لفظ عشق نہیں آیا پوری سیاستہ جو کسے صحابی دا قول ہی وکھا دیو کہ انہیں کیا نبی جی منو تھوڑے نہ عشق ہے محبت ہی نہیں ہے آقا دنیا تو چلے گئے عبداللہ بن زید اینا روئے اکھاں دی بنائی ٹر گئی پوچھے عبداللہ اکھاں دی بنائی چلی گئی اینا روئے نبی دی جدائی اینی محبت ہائے 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 فرمایا میں اس بنائی نو کرنا کی ہے جس بنائی نو محمد دا چہرہ نظر نہیں آنا تیرا تے ہوئی سال وہ لڑکا کہنے لگا منو تیرے نال پیار ہے عشق محبت انہیں کہا ویہ نہیں انہیں کہا نہیں بالکل انہیں کہا میرنا سونی تیرے مگر ایک میری پہنا ہون ڈئی لڑکے نے پلٹ کے پیشانو ویکھیا انہیں پچھو تاؤن چ رکھی انہیں کہا دعویٰ میرنا کرنا ہے تے پلٹ کے دوسرے وال وینے اور دعویٰ کر دیو سانو نبی نہ عشق ہے نبی تے ہندیا پلٹ کے امتیاں وال ویندے ہو تے فتوے بابیاں دلان دے ہو اسی آنے اللہ سانو اس نگاہ دی ضرورت ہی نہیں جڑی نگاہ تیرے نبی دے چہرے تو پلٹ کے کسی اور دی تلاش سے نکلے بس اس نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا تو تے کول بٹھا کے کیا میں لب کے لے آواں تے میں کول بھی نہیں بٹھایا تے میں کیا سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی مولا کمی چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا سیر اسمانوں کر کے راتوں رات آ گیا وہ لوڑ نہیں سرین دیتی اُرا پرا جان دی جگ اتے تم پہ گئی نبی سلطان دی مقلد نبی دا کوئی صحابی نہیں تے وہابی بھی کوئی بولو وہابی بھی مقلد جیڑا مسلک صحابیاں دا اوہی مسلک
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. نبی دے کسے صحابی نے سن لو کنے بانگے سن نبی دی زندگی 4. کنے بانگے سن؟ ابو محذورہ 1 جڑے بیت اللہ دے مؤذن سن، جڑے چھوٹے ہوندے ہی مؤذن بن گئے. نبی علیہ السلام مکے آئے نا بلال نو لے کے تے چھوٹے چھوٹے بچے بلال دے مگر اے نبی دا بانگ ہے تے ایویں اذان کہندا ہے. آقا فرمان لگے نا سارے نو پھڑ کے اورا لیا ہاں بھائی بلال کیویں بانگ کہندا ہے؟ سارے نے سنائی. ابو محذورہ دی واری اینڈ تے آئی، فرمایا تو بھی سنا بھائی. انہیں سنائی تے اے دی آواز اتنی میٹھی سی نبی دے سینے چ کھب گئی. اے اذان دے رہی ہے تے آقا نے دعا کیتی اللہ اے دل چ ایمان پا دے. اذان ختم ہوئی نال ہی کہنے لگا اللہ رسول منو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لو. کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا. کہنے لگا میری ایک شرط ہے اللہ دے رسول منو بیت اللہ دا مؤذن ہی بنا دیو. فرمایا اج تو بعد بیت اللہ دا بانگا ابو محذورہ ہوئے گا. ہائے مولوی بانگا آکھنیاں نے اہی نہیں آکھنیاں پتر اہی جمے ہی اس واسطے ہیں. نکاح بھی تھوڑے آہاں پڑھانے نے، بانگا بھی آہاں آکھنیاں نے، جنازے بھی تھوڑے آہاں ہی پڑھانے نے. بول دے نہیں تے گالاں بھی آہاں ہی کھانیاں نے تھوڑے کو. بول دے نہیں مولویاں نہیں بدخوئیاں کر دے ہو. ہن جس بابے نو گھروں نواں دھکے دیندیاں نے مسیطے آن کے مولوی نہ لڑدا ہے. کنے بانگے نبی دی حضرت بلال عبداللہ ابن مکتوم تے چوتھا بانگا مسجد قباء سی. 4 بانگے. 4 بانگیاں دے کولو ایک اذان اذان تو پہلے صلات ایک بانگے دی ثابت کر کے ہو کہ زندگی چونے ایک اذان دے نال ایک دفعہ صلات پڑھی ہوئے، صرف ایک دفعہ. 4 بانگے. ایک دفعہ صرف ایک اذان ثابت کر دیو. صبح دی اذان یوسف پسروری اس مسجد چ کہے گا صلات پڑھ کے کہے گا. للکار ہے للکار ہے شیر کی للکار ہے للکار ہے للکار ہے شیر کی للکار ہے. اور ایک اذان ثابت کر دیو. کہتا ہوں وہی بات جسے سمجھتا ہوں حق، وہ ہرگز کے حلائل کو کبھی کہہ نہ سکا کن. آؤ تو صحیح ہم تو مائل پہ کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. ایک مولوی نے پوچھا میں بچے دے کان چ اذان کہیں دیو صلات پڑھ دیو. آندا جی وہ بچے دا کان ہے مسجد دا سپیکر تے نہیں. کیوں بلوچ ایویں ہی میں کہتا مطلب کان چ مذہب ہو رہے تے سپیکر چ سپیکر تو بغیر. اور میں کیا اہل حدیث ہو جاؤ جیڑا ساڈا مسلک بچے دے کان چے ہوئی بچے دے کان تو بغیر ہے سپیکر چے، جڑا سپیکر چے ہوئی مسلے تے وے، جڑا مسلے تے وے ہوئی ممبر تے وے، جڑا ممبر چے ہوئی بازار چے، جڑا بازار چے ہوئی دربار چے، جڑا دربار چے ہوئی سفر چے، جڑا سفر چے ہوئی حضر چے، جڑا جلسے چے ہوئی کائنات دے اندر اسٹیجاں تے وے، جڑا چونکا چے ہو چرستیاں چے. جڑا مسلک اہل حدیث دا بمبا دے تماکیاں دے اندر ہے وہی کھنجراں دیاں نوکاں دے اوتے وے، جڑا کھنجراں دیاں نوکاں تے وے وہی جیلاں چے وہی ہتھ کڑیاں پہن کے وے، جڑا جیلاں دے اندر ہے وہی تختے تے وے، جڑا مسلک تختے تے وے وہی تختہ ہے دار تے وے. اذان اذان دے اندر جیڑا مسلک صحابیاں دا اوہی مسلک وہابیاں دا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ. اذان تو بعد نماز نیتن لگے ہاں 4 رکعت نماز پیچھے امام دے منہ کعبے شریف مانگا شہر
بولو پتا پورا دسیا کرو تاکہ قیامت نو فرشتیاں نے بیتیاں نو لب لب کے لتر پھیرنے اوتھے لکھیا ہوئے مانگا شہر آسانی نہ لب تے لیں گے میں کیا تیریاں چار کیڑیاں نے امام تیسری چ کھلوتا ہے اے پچھو باوضو آن کے کھلو کے پیچھے باوضو ہاتھ بن کے آندا ہے 4 رکعت نماز میں تیریاں چار کیڑیاں امام تے تیجی چ کھلوتا ہے ایک ہے 2 ننگ گئیاں 2 پیچھے امام دے کسے صحابی نے پنجابی چ نیت کیتی ہے ایک صحابی دا نام پیش کرو کوئی لڑائی نہیں کوئی کہے نو گالی نہیں کوئی کہے تے تبرہ بازی نہیں کسے صحابی نے جنازے دی نیت کیتی ہے تاں بھی پیش کرو 4 تکبیر فرض کفایا پیچھے امام دے سنا واسطے اللہ دے درود واسطے نبی دے دعا واسطے حاضر جیوں دے دے میں جیوں دے اس واسطے کیا ہو جمعہ رات نو اوندا چوئے ایک صحابی دا نام لو جنہیں جنازہ پڑھن تو پہلے نیت پنجابی چ کی تھی ہوئے لیاؤ ایک صحابی پیش کرو اس زمین تی ترتی دے اتے جنہیں روزہ رکھن تو پہلے واب سو من غدن نویت و من شہر رمضان کیا ہوئے ایک صحابی ایک نو میں پوچھا دی دلیل آندہ کلنڈر میں کیا کلنڈر پڑھی کلنڈر دے وے میں کیا ترجمہ ہوں دا ہی ہے نہیں میں دن میں نے کل ہوں دا روزہ پہلا رکھنا نیت اگلے دن دی کرن دے ہے روزہ دجا نیت تیجے دی روزہ 29 نیت عید آلے دن دی اللہ اس قوم نو ہدایت دے بس کسے صحابی نے روزہ رکھن دی جنازہ پڑھن دی نماز پڑھن دی نیت نہیں کی تھی کسے وہابی بھی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کسے ایک صحابی نے رفع الیدین کرن تو بغیر نماز نہیں پڑھی قرآن میرے ہاتھ چھے صحابی نے نہیں پڑھی تے آمینہ دے لال نے بھی نہیں پڑھی کتاب تیری مرکات المفاتی مشکات دی شرح وہ دے اندر ملا علی قاری حنفی نے لکھی ہے نبی نے اپنی زندگی 30,000 نماز پڑھی ہے کنی نماز 30,000 اور 30,000 نماز رکعت موجود ہے ہر رکعت کے اندر رکوع موجود ہے کوئی رکعت دنیا چاسی نہیں جدے رکوع نہ ہوئے ایک رکعت بکھا دے جدے رکوع نہیں کتاب الصلاۃ صحیح البخاری صحیح مسلم کتاب الصلاۃ 11 حدیثاں نے 5 حدیثاں بخاری چ نے 6 حدیثاں مسلم چ نے آقا نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کر دے سن 11 حدیثاں مسلم بخاری ایک حدیث بھی نہیں نہ کرن دی 11 حدیثاں اس بات دیاں شاہد نے کہ نبی نے ہر رکعت دے اندر رکوع کیتا ہے پھر رکوع جان تو پہلے رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے یوسف پسروری مسجد چ وڑ کے کہندا ہے قرآن پڑھ کے کہندا ہے منبر تے چڑھ کے کہندا ہے وضو کر کے کہندا ہے کہ نبی نے ایک رکعت بھی اپنی زندگی دے اندر رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر اورا لیا اے اگے مسئلہ آ جاندہ پریشان نہ توجہ نبی دے کسے صحابی بھی رفع الیدین کرن تو حضرت امام بخاری نے جزء رفع الیدین تے ایک باب بنیا کتاب لکھی جن دے اندر 43 حدیثاں رفع الیدین کرن اور اہل حدیثوں یاد کر لو رفع الیدین کرن دیاں 543 حدیثاں پونے 600 حدیث رفع الیدین کرن دی جنہ چو ایک بھی ضعیف نہیں اور نہ کرن دی روح زمین تے صحیح سند دے نال
ایک حدیث ثابت تو کر دے پوری زندگی واسطے اسٹیج چھڑ دیاں گا، مصلی چھڑ دیاں گا، مسلک چھڑ دیاں گا. صرف ایک صحیح حدیث، صحیح سند نہ، صحیح سند، صرف ایک. اور کرن دیاں کنیاں؟ پونے 600. کنی حدیث؟ میں 70 کتاباں جو اپنے قلم نہ خود کٹھیاں کیتیاں نے، کہہ دی میں گل سنی سنائی نہیں کر رہا. اور کسے صحابی نے، حضرت امام بخاری آندے نے لم یثبت ان احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یرفع یدیہ. نبی دے کسے صحابی نے کسے صحابی کو لو ترک رفع الیدین ثابت نہیں. ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل تابعی نے ابو اسماعیل نے پوچھا تسی رفع الیدین کتوں لئی ہے؟ کہنے لگے میں ابو نعمان الفضل دے کولوں لئی ہے. ابو نعمان نو پوچھا تسی رفع الیدین کتوں لئی ہے؟ کہنے لگے میں اپنے استاد حماد بن زید کولوں لئی ہے. حماد بن زید نو پوچھا تسی رفع الیدین کتوں لئی ہے؟ کہنے لگے میں ایوب سختیانی کولوں لئی ہے. ایوب سختیانی نو پوچھا تسی رفع الیدین کتوں لئی ہے؟ یہ سارے تابعی نے. میں عطا بن ابی رباح کولوں لئی ہے. عطا بن ابی رباح کون ہے؟ جڑے امام ابو حنیفہ دے استاد نے. عطا بن ابی رباح کون ہے؟ جدے متعلق امام ابو حنیفہ دا قول ہے ما رئی تو مثلہ ایدی مثل کائنات چ بندہ کوئی نہیں. عطا بن ابی رباح کون ہے؟ جدی 200 صحابہ نہ ملاقات ثابت ہے. عطا بن ابی رباح نو پوچھیا تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ کہنے لگے میں ابو بکر دے نواسے عبداللہ بن زبیر کولوں لئی ہے. عبداللہ نو پوچھیا تو رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ عبداللہ آندے نے میں اپنے نانے ابو بکر صدیق کولوں لئی ہے. میں کہا نانا جی تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ کہنے لگے میں اللہ دے رسول کولوں لئی ہے. اللہ دے رسول نو پوچھیا ابو بکر نے تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ آقا فرماندے نے صدیق میں جبریل کولوں لئی ہے. جبریل نو پوچھیا تو کتھوں رفع الیدین لے کے آیا ہے؟ جبریل نے کہا میں رب جلیل کولوں لئی ہے. جدی سند زمین تو چل کے عرش بری تک پہنچے تو کہ منسوخ ہو گئی. آندے نے کہ نہیں؟ کتاب تیری، حوالہ تیرا، مصنف تیرا، چھاپن والا تو، حوالہ غلط ہوئے چوک چکھلار کے گولی مار دے یوسف پسروری دا خون بھی معاف، مقدمہ بھی معاف. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. کتاب تیری، فیض الباری بخاری دی شرح مولانا انور شاہ کاشمیری دی، جلد نمبر 13. مولانا انور شاہ کاشمیری لیتے نے لوگو تسی کہندے ہو رفع الیدین منسوخ ہو گئی، لیکن انور شاہ کشمیری کہندا رفع الیدین دی تے راہ بھی منسوخ نہیں ہوئی. رفع الیدین دی تے او بولو رفع الیدین دی تے ہاں کتاب تیری. ہائے ہائے علامہ عینی حنفی دی عمدۃ القاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 474 دا 75 ہوئے تاوی مقدمہ چلن واسطے تیار. آؤ تے صحیح، آؤ تے صحیح، ساڑھے قریب تے آؤ. اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا. اپنے مصنف علامہ عینی حنفی کہیں نے حضرت وائل بن حجر 10 ہجری کے اندر 9 ہجری چ مسلمان ہوئے، 10 ہجری چ نبی پاک دے پیچھے آخری نماز پڑھی. حضرت وائل بن حجر یمن دا شہزادہ آندے نے ابو بکر دے نال تھوڑا جا پیچھے کھڑا، اگے آقا بیٹھ کے نماز پڑھا رہے نے مصلی تے بیماری دی وجہ تو. ابو بکر نو پڑھا رہے نے، ابو بکر صحابہ نو پڑھا رہے. وائل بن حجر آندے نے میں ابو بکر دے نال تھوڑا جا پیچھے کھڑا، میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا ہے نبی نے آخری نماز بھی پڑھائی ہے، رفع الیدین کر کے پڑھائی ہے. وہ کیڑی سن ہجری ہے جدو منسوخ ہو گئی؟ کہنے لگے جی وہ دو نماز اس وقت کچھاں چ بت رکھ کے نمازاں پڑھتے ہیں. میں کیا کچھاں چ بت رکھنے والی ایک حدیث وکھا دے، خدا دی قسم کھا کے کہنا ہی سارے ہی حنفی ہونے واسطے تیار ہیں. اور جاؤ پڑھے پڑھائے مولوی پڑھے پڑھائے لب جان کے تھوڑے وکھاؤ تو صحیح. میں مسجد چ بیٹھا، منڈی یزمان روڈ بہاول پور تو اگے یزمان نو روڈ نکل، وہ 13 سولنگ ایک بہت بڑا قصبہ ہے، قاری صاحب کو پتا ہے. مین بازار چ جلسہ، میں کیا کچھاں چ بت رکھنے والی حدیث وکھاؤ. یوسف پسروری
پوری زندگی واسطے حنفی. بریلوی مسجد دا مولوی اٹھیا وچوں کہنے لگا میں وکھاواں گا. میں کیا وکھا تو دے, میں حنفی نہ وکھائی گی تو وہابی. کہنے لگا جی ٹھیک ہے میں وہابی. 6 مہینے تک ٹکرا مار مار کے مر گیا. کچھا چ بت رکھن والی حدیث نہیں ملی. الحمدللہ آج جو اہل حدیث ہے, اہل حدیث دی مسجد دا امام ہے. شریر گھوڑے دیاں دماں والی حدیث ایک بیان کرتے ہیں مسلم دے حوالے کرتے ہیں نا, کرتے ہیں. وہ امام نووی نے باب السلام بنیا مسلم کیوں جی شاید بابو یار جنہیں جنہیں رکا لکھنا ایک باری لکھ لو, جنہوں نہیں لکھنا ہوں نال دے کو لکھا لو, سارے جواب دے کے جاواں گا. توجہ میرے یار, توجہ توجہ. شریر گھوڑے دیاں دماں والی حدیث باب السلام چاہتی ہے, باب ترک رفع الیدین نہیں. باب السلام صحیح مسلم کہے کو مسلم ہے سویرے جا کے کٹ کے ویکھیا نبی دے صحابہ سلام پھیرن لگے ہاتھ چک دے السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ. تے گھوڑے دی دم کیویں ہلدی ہے؟ ایسرا ہی ہلاندا نا. ایسرا گھوڑے دی دم نہیں ہلدی. انہاں دا کوئی گھوڑا ہونا جدی دم ایویں ہلدی ہونی ہے. بول دے نہیں. بہرحال جڑے بھابیاں دے گھوڑے نے انہاں دی دم ایویں ہی ہلدی ہے. انہاں دے گھر کوئی بجا ہوئے گا جدی ایسرا ایسرا ہلدی ہونی. کوئی خدا دا خوف کرو, کدھروں حدیثاں کٹ کے تے کدھروں وڈ کے تے کدھر فٹ کرن دے. پر جب تک اہل حدیث زندہ نے ڈاکہ نہیں بجے گا. سیر اعلام النبلاء دی جلد نمبر 10 امام ابو زرع دنیا تو فوت ہوئے. حضرت ابراہیم بن حرب نو خواب آیا جڑے انہاں دے ساتھی سن. امام ابو زرع چوتھے آسمان تے فرشتیاں نو امامت کروا رہے. پوچھا امام ابو زرع تینوں یہ مقام کیویں ملیا؟ کہنے لگے میں نبی دی سنت رفع الیدین تے عمل کردا رہا, او دے تے عمل کرن دی وجہ تو رب نے مینوں چوتھے آسمان دے فرشتیاں دا امام بنا دیتا. حضرت عقبہ بن عامر کی کہیں نے جڑا بندہ ایک دفعہ رفع الیدین کردا ہے اللہ او دے نامہ اعمال چ 10 نیکیاں لکھ دینے. 17 فرضاں دیاں, سنت نفل نہیں صرف فرض 17 فرض بنتے ہیں. 2 سویر دے 4 زور دے 4 اثر دے کنے ہو گئے 10, 3 شام دے 4 عشاء دے 17 ہی ہوئے نا. 17 فرضاں دیاں نیکیاں رفع الیدین کرن دیاں 430 بندیاں نے صرف رفع الیدین. اور مجمع الزوائد رجالہ ثقات الراوی بھی ثقات. لوگوں کسے صحابی نے رفع الیدین کرن تو بغیر نماز نہیں پڑھی, آج دے کسے وہابی بھی نہیں پڑھی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایمان اوویں لے آؤ جویں نبی دے صحابہ نے آندا. کسے صحابی نے زیر ناف ہاتھ بن کے نماز نہیں پڑھی. ایک صحابی وکھا دیو, ایک کمرے چ بیٹھ کے نہیں کہن دیا. اور صحابی دور نبی پاک نے بھی زیر ناف ہاتھ نہیں بنے. تحت السرہ دے لفظ جنیاں حدیثاں جو ہوندے نے کلہم ضعیف, سارے ضعیف نے. نبی دے صحابی وائل بن حجر کی آندے نے ان وائل ابن حجر قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ. نبی دے نال میں کھلو کے نماز پڑھی, آقا نے سجاد تے کھبا تھلے دوویں ہاتھ کیتے صدر. صدر کنوں کیا جاندا ہے؟ ایتھے اس طرح. ادھر میرے والے ویکھو اس طرح, یہ تنی تو تھلے جان پھر اس طرح ایویں ٹیڈ ایتھے ہوئے تو تنی تو تھلے بن کے وکھاؤ 1000 روپیہ انعام دیاں گے. وڈے ٹیڈ والا بندہ تنی تو تھلے ہاتھ نہیں بن سکتا. یہ بڑی ٹیکنیکل بات جے. تے ساڈا ٹھڈ جتھے مرضی ٹر جائے ہاں وڈے سینے تے ٹکا کے وڈے ٹھڈ والے نوں بہتا مزہ آوندا جی اوتے بنن دا.
بندہ بندے کو معافی مانگتا ہاتھ کتنے بنتا ہے؟ بریلوی بھی کسی کو معافی منگے گا ہاتھ اتنے بنے گا، یار معاف کر جان بھی چھڈ ہونا، ایویں ہی ہے نا. دیوبندی بھی آخا معاف کر جان، کدی کہ بندے نو کیا بھی معاف کری بھائی، انہیں لا لتر لینا. وہ جے بندے نو معافی منگانی وارا نہیں کھاندی تنی تے رب ہی کیا گزریا جی سامنے واگے بارڈر تے ہاتھ بن لیں ہو. اور سنو ایک بغدر سٹ دیاں پوری دنیا دی حنفیت یوسف پسروری تا بغدر نہ چک سکیے نہ چک سکے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دا یوم شہادت یکم محرم نو منایا جاتا ہے، عمر فاروق نو 6 کھنجر وجے نافتے. میں چیلنج کرنا پوری کائنات دی حنفیت نو کہ حضرت عمر فاروق نو کھنجر نافتے وجے نے ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ جاؤ بخاؤ. عمر نے ہاتھ نافتے بننے سر 6 کھنجر نافتے وجے نے، ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ ایک دن ہاتھ وجنا چاہیے سی نا. پتا ہے چلیا کھنجر نافتے وجے نے، ہاتھ سینے تے بننے سن، ہاتھ سینے تے بننے سن. اے مسلک اہل حدیث، جیڑا مسلک صحابیاں دا وہی مسلک صحابی. فی کل صلاۃ یقرأ، صحیح البخاری ابو ہریرہ کہندے نے ہر نماز دے اندر قرات ہے. عبداللہ بن عمر آندے نے 4 رکعتاں دے اندر قرات ہے. کسے صحابی نے فاتحہ تو بغیر نماز نہیں پڑھی، کسے وہابی بھی، کسے صحابی نے حضرت نافع کہندے نے میں عبداللہ بن عمر دے نال کھلو کے کٹھیاں نماز پڑھی. نافع تابعی نے آندے نے عبداللہ بن عمر نے نماز دے اندر سورت فاتحہ بھی پڑھی، آمین بھی اچھی آکھی. پھر میں تینوں مننا پوے گا کوئی صحابی سورت فاتحہ تو بغیر نماز نہیں پڑھدا، وہابی بھی نہیں پڑھدا. کوئی صحابی آمین ہولی نہیں کہندا، وہابی بھی نہیں کہندا. حضرت علی کہندے نے بخاری دی روایت ہے اسی آمین ایڈی اچھی آنے سا مسجد دا چھت کھجور تے پتیاں دا سی کب جاندا سی. جے صحابیاں نے آمین ہولی نہیں آکھی تو وہابی کیوں کہنا؟ ایک منو آندا تو ہی ہولی نہیں آندے، میں کیا ہولی آنے ہاں؟ آندا کدو؟ میں زور اثر چھے تے اچھی تینا جانے ہاں، ہولی بھی آنے اچھی ہے. میں کہا تسی ہولی بھی نہیں آندے اچھی بھی نہیں آندے. آندہ نہیں ہولی آنے ہیں. میں کدو؟ زور اثر چھے. میں فاتحہ پڑھنا ہے نہیں تو میں آمین کیڑے ویلے آنے ہیں؟ بولو تو صحیح نا، دس نا کیڑے ویلے کہنے. صحابی رکوع تو اٹھن تو بعد کہنے نے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. صحیح البخاری کڈ جگہ دے پیر نے نماز پڑھا رہے نے، ایک صحابی نے پیچھو کلمے کہے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن، اچھی آواز کہے. آقا نے سلام پھیری، آقا فرماندے نے اے کلمے کنے کہے نے؟ اللہ دے رسول میں کہے نے. فرمایا جدو تو ایک کلمے کہے سن میں آسمان تو 30 فرشتے ہیں، آسمان تو 60 فرشتے، 2 روایتاں 30 بھی 60 بھی میں اپنی آنکھاں نہ اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا سواب لکھنا ہے سن. اور وہابی بھی آندے نے ربنا ولک الحمد، 60 فرشتے آندے نے. کیوں؟ جڑا مسلک صحابیاں دا وہی وہابیاں دا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. کوئی صحابی ایسا وکھا دیو جنہیں نبی دی میلاد دا جلوس کڈیا ہوئے، دسو. بولو تے صحیح نا. ایک صحابی لوکی دے حوالے دیں نا مولوی قرآن چو 13 آیتاں پیش کر دیں یا میلاد دے جلوس تے نے. اور میں کہا بندے دے پترا ہے 604 سال بعد جلوس نکلے ہے، تو قرآن چو پیش کرن دے. تیرا کو دماغ کم کر دے؟
بھی ایک نبی دے 604 سال بعد بدعت شروع ہوئی ہے بغداد چ تے کرن والا شاہ اربل زانی شرابی پرلے درجے دا رازن. میں کیا ایک بادشاہ دی سنت نو قرآن تو ثابت کر کے نبی تے فٹ کرنے پیا. کتنی بڑی جہالت ہے. برے صغیر پاک و ہند دے اندر مار روڈ تے لاہور دے اندر 1933 5 جون دے اندر پہلا جلوس نکلیا 12 وفات دے نام تے. سب تو پہلے کہنے نام تے نکلیا او بولو تے صحیح 12 وفات 12 میلاد نہیں 12 وفات. مولوی نور بخش توکلی انارکلی مسجد دا خطیب پہلا جلوس مال روڈ تے مولوی عنایت اللہ قادری دی صدارت دے اندر 1933 5 جون نو پہلا جلوس مار روڈ تے نکلے 1933 چ. بھابیاں رولا پایا وفات منا دے ہو. انہاں کہا چلو 12 میلاد کر لو. کی کر لو 12 میلاد کر لو. پھر ہو گئی میلاد النبی. کی ہو گئی 1983 دے اندر جا کے شاہ احمد نورانی نور اللہ بخش توکلی نور بخش توکلی مولوی عنایت اللہ قادری ضیاء الحق نو ملے. کہنے لگے محترم میلاد النبی تے ہے ذرا عید بھی نال پا دیو. ضیاء الحق نے اپنے قلم نہ لفظ عید لکھی. 1983 تو پہلو کوئی دنیا دا بریلوی لفظ عید بخائے. وہ بولو تے صحیح نہ کی ہو گیا جو ہے کی ہو گیا عید میلاد ہن نال جشن دا لفظ بھی لگ گیا جشن عید میلاد. میں کیا دنیا کائنات دے اندر نبی دی ذات نہ لفظ جشن لان لگیا شرم نہیں ہوندی کیوں؟ شاید وہ جشن لانا کسی صحابی نے جشن نہیں بنا یعنی کہ منایا مشن اپنایا. صحابہ نے مشن اپنایا. مشن اپناؤ جشن نہ بناؤ. نبی علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی 3 مرتبہ دن آیا 12 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول وفات دا دن ہے. گل یاد رکھو. فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 427 مکتبہ رضویہ دی چھپی مولوی احمد رضا خان بریلوی نے لکھیا ہے کہ نبی 8 ربیع الاول نو پیدا ہوئے نے 12 نو فوت ہوئے نے. چل ساڈی نہ ماننا اپنے مولوی احمد رضا دی مان لے. وہ گل دی سمجھ آن ڈئی جی جدی کتاب وصایا شریف مرن تو 2 گھنٹے 17 منٹ پہلو جنہیں کیا سی میری حت الامکان شریعت تے عمل کرنا ہے لیکن میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ثابت ہے وہ ہر فرض سے اہم فرض ہے. ہر فرض سے اہم فرض ہے. ہر فرض سے اہم فرض ہے. جاؤ کتاب پڑھو. وہ بہرحال اپنے مولوی دی تے منو نا 12 نو فوت ہوئے نے تے وفات دا دن منان لگیا شرم نہیں ہوندی. تو انہوں پتا بڑے چلاک نے آندھے نے پہلے ٹائم پیدا ہونے دوجے ٹائم فوت ہوئے نے. نالے نبی نوری ہے تے نالے بولو تے صحیح نہیں یار. نالے نوری تے نالے میلاد. نالے نوری تے نالے میں کہا جڑا نوری ہوئے پیدا نہیں ہوندہ. جبریل تے ابے دا کی نام ہے بولو. میکائیل دی اماں دا کی نام ہے. اور نالے نوری نالے میلاد چوک معاذ اللہ اس چوک چ نبی پاک پیدا ہوئے نے جتھے کھوتے لد کرن ڈے نے. نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث صدقت مسلک حق اہل حدیث نعرہ تکبیر یوسف صاحب مسروری. نبی دی وفات ادھر سنو. آقا دی زندگی 3 مرتبہ نبوت تو بعد 12 ربیع الاول آیا. نبی نے نہیں منایا حکم نہیں دیتا. ابو بکر صدیق دی خلافت 2 دفعہ آیا. ابو بکر نے نہیں منایا. حضرت عمر نبی دی وفات تو بعد 13 سال زندہ رہے. 10 سال آپ دی خلافت دے نے. اب حضرت عمر نے نہیں منایا جڑے 22.5 لاکھ مربع میل تک مالک نے. اور حضرت عثمان نبی دی وفات تو بعد 24 سال زندہ رہے. 12 سال خلافت دے. کون عثمان؟ جنہیں نبی دے پلک دے اشارے تے 940 اونٹ دیتے جی دی قیمت 18 کروڑ 80 لاکھ روپیہ بندی.
10,000 دینار دیتا. دینار وہ سونے کا ہی 5.5 کلو سونا بنتا ہے. قیمت 2 کروڑ 80 لاکھ روپیہ. 60 گھوڑے دیتے 60 لاکھ روپیہ. 35,000 درم کا کنواں خریدیا 1 کروڑ 10 لاکھ روپیہ. 25,000 درم کی جگہ خریدی. اور لوگوں سن لو 25,000 درم کی مسجد کی جگہ 87 لاکھ روپیہ. 640 گھوڑے ایک دفعہ دیتے. اونٹ 12 کروڑ 80 لاکھ روپیہ. اور جنہیں کروڑاں تے لکھاں چ چندہ دے چھڑیا 2 جھڑیاں لا کے مدینہ نہیں سی سجا سکتا. دسو نا کیویں دیاں گلاں کرتے. اور نبی تو بعد پھر 24 سال زندہ رہے نے. 24 سال نبی دا دوہرا دماد حضرت عثمان. سب تو زیادہ اللہ دے رستے خرچ کیتا ہے عثمان نے کیتا ہے. ادھروں پلک دا اشارہ ہویا اونٹاں دیاں لہڑاں لگ گئیاں. انہوں نبی نہ پیار نہیں سی. ہائے نبی دا دماد حضرت علی خلافت دے 5 سال نبی دی وفات تو بعد 30 سال زندہ رہے. علی نے منایا تے پیش کرو. عبداللہ بن عمر نبی دی وفات تو بعد 63 سال زندہ رہے. 63 مرتبہ دن آیا منایا تے پیش کرو. حضرت عبداللہ بن مسعود نبی دی وفات تو بعد 21 سال زندہ رہے. منایا تے پیش کرو. حضرت ابو ہریرہ نبی دے گوڈے نہ گوڈا لا کے 5,374 حدیثاں نبی کو زبانی یاد کرنے والے. نبی دی وفات تو بعد 47 سال زندہ رہے. 47 مرتبہ دن آیا منایا تے دسو. ہائے کون ہے شاہ نبی دی جلوت دی بھی ساتھن خلوت دی بھی ساتھن. جنہیں نبی دی جلوت بھی بیان کی تھی خلوت بھی بیان کی تھی. فرمایا کوئی عورت اپنے خامد دی تنہائی دی زندگی بیان نہ کرے. کوئی مرد اپنے بیوی دی تنہائی دی زندگی. اور نبی نے تے نبی دی اما عائشہ نے تے نبی دی جلوت بیان کی تھی خلوت بھی بیان کی تھی. کیوں؟ اور نبی دی جلوت بھی دین ہے نبی دی خلوت بھی دین ہے. اس واسطے دنیا نے دسیا. جنہیں جلوت بیان کر چھڑی ہے انہیں یہ نہ دسیا کہ آقا میرے ہم راسن انہوں نے منو کیا سی عائشہ میرے جان تو بعد مدینے دے بازار سجایا جی. عائشہ دی زندگی 47 مرتبہ دینا ہے منایا تے دسو. حسن دی زندگی 39 دفعہ دینا ہے حسن نے منایا تے دسو. حسین دی زندگی 50 دفعہ ہے منایا تے دسو. انس دی زندگی نبی دی وفات تو بعد 80 دفعہ ہے منایا تے دسو. ابو طفیل عامر بن واصلہ دی زندگی 99 دفعہ دینا ہے منایا تے دسو. تابعیاں دی زندگی دے اندر تابعیاں تک 169 مرتبہ 12 ربیع الاول ہے منایا تے دسو. تبع تابعین دے دور تک 209 مرتبہ ہے منایا تے دسو. امام ابو حنیفہ دی زندگی 80 دفعہ دینا ہے امام ابو حنیفہ نے منایا تے دسو. اوے اپنے امام دی تھوڑی نہیں تھوڑا امام جی دی تقلید کر دیو. اپنے امام دی اپنے امام دا عمل 1 سال دس دیو. امام ابو حنیفہ نے بغداد دیاں گلیاں سجائیاں نے پیش کرو. امام مالک نبی دے مصلی منبر دا وارث. اور نبی دی وفات تو بعد امام مالک دی عمر کنی ہے 86 سال. کنی عمر 86 سال. صحابی دے پتر اور 86 سال نبی نہ محبت نہیں ہے. مدینے دیاں گلیاں چ جتی پا کے نہیں پھرے. پوچھا امام مالک جتی کیوں نہیں پاندے؟ کہنے لگے نہ گلیاں چ میرے محبوب دے قدم لگے نے میں چاہنا میرے قدم نبی دے قدماں تے لگ جان قیامت نو جہنم دی اگ حرام ہو جائے. اوے ادب اینا حدیث پڑھا رہے نے ٹھواں ڈنگ مار رہا چہرے دا رنگ بدلیا ہے. شاگرد کہنے لگے استاد جی کی ہویا ہے؟ کہنے لگے ٹھواں ڈنگ مار رہے. فرمایا نو پیچھے کرو. فرمایا نہیں اگر حدیث پڑھاندا ہل گیا نبی دی حدیث دی توہین ہو جائے گی نبی نو جواب کی دیاں گا. انہیں 86 سال دی عمر گزاری ہے مدینے دے 1 سال بازار سجایا تے دسو. امام شافی نے اپنی زندگی دے 54 سال گزارے نے منایا تے دسو. احمد ابن حنبل کون احمد ابن حنبل جنوں کوڑیاں دے نال ماریا گیا اور دنیا تو جنازہ اٹھیا 25,000 یہودی عیسائی جنازہ ویکھ کے مسلمان ہو گئے. اور آواز آئی جنہ امام احمد ابن حنبل دا جنازہ پڑھیا اینوں تے معاف کر چھڑیا جنہ دا جنازہ پڑھیا انہاں دے گناہ بھی معاف کر چھڑیا. جاؤ البدایہ و النہایہ امام ابن کثیر دی 77 مرتبہ دینا ہے منایا تے دسو. پیر عبد القادر جیلانی دی زندگی چ 90 دفعہ آیا ہے تھوڑا غوث العظم منایا تے دسو. پیر ساڈا ہے ہاں کھیر کھان واسطے ادھارا دیتا ہے. گل دی سمجھ آؤں نہیں. حضرت علی حجویری انہاں دا داتا او دی زندگی چ 65 دفعہ دینا ہے منایا تے دسو. کسی صحابی تابی تبع تابی نے نہیں منایا.
اس واسطے وہابیاں نہیں منایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. مضمون تے کافی لمبا ہے، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اچھا، گھر کے پاس اہل حدیث کی مسجد حنفی بریلوی وغیرہ کی مسجد ان کے اماموں کے پیچھے نماز کا حکم کے بارے میں بتائیں. انہوں دی اپنی نہیں ہوتی، تھوڑی کتوں ہونی ہے؟ کہتے ہیں کہ ایسے ہاتھوں کو ملا. جواب ہو گیا. حضرت نبی پاک نے حضرت حسین دے کان چ اذان پڑھی سی، بالکل پڑھی سی، لیکن حدیث آندے نے ضعیف ہے، لیکن دے مقابلے صحیح تو نہیں نہ ہے. جدو صحیح نہ ہوئے پھر ضعیف تے عمل کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. اذان پڑھنی چاہیے کیونکہ پڑھن چ حرج ہے. آپ داڑھی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ داڑھی کا خط کروانا چاہیے. داڑھی کتنی ہونی چاہیے؟ داڑھی پوری ہونی چاہیے، خط بھی نہیں تو لفافہ بھی نہیں. غسل جنابت کی نیت حنفیوں کے نزدیک کیا ہوگی؟ پتہ نہیں کی ہوگی، انہوں نے پوچھ لو. کتنے چلے ہو بھائیو؟ کیا دونوں ہاتھوں میں سلام لینا جائز ہے؟ بھئی دو ہاتھاں نہ سلام نہیں لینا چاہیے، ایک ہاتھ نہ سلام لینا چاہیے. سلام لین لگیا جھکنا بھی نہیں چاہیے، جھکنا بھی جائز نہیں. وطروں کے بارے میں دعائے قنوت پڑھنے کا قنوت پڑھنے کا صحیح وقت کون سا ہے؟ رکوع سے پہلے، بعد، ہاتھ اٹھا کر یا ہاتھ گرا کر؟ مسئلہ ہے کہ رکوع تو پہلو بھی تسی دعائے قنوت پڑھ سکتے ہو، رکوع تو بعد بھی پڑھ سکتے ہو. دوویں حدیث صحیح نے. ہاتھ اٹھان دا مسئلہ ہے کہ نبی پاک کو کلیئر کٹ حدیث نہیں ملتی کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعائے قنوت کیتی ہے وطراں دے اندر، لیکن دعائے قنوت نازلہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے کیتی ہے. وہ دے تو محدثین استدلال کردے نے کہ قنوت نازلہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے کیتی ہے، لہذا دعائے قنوت بھی ہاتھ اٹھا کے ہو سکتی. الحمدللہ رب العالمین ولا متقین.